And phobias means irrational fears, وہ خوف, وہ بیجا خوف جو آپ کی لائف کو روک دیتے ہیں آگے بڑھنے سے. سو سب سے پہلے ریلیکس کرنا سیکھیں, دین آپ چھوٹے چھوٹے ہیرارکی بنائیں لیسٹ ٹو موسٹ کی, اینڈ ایکسپوئر کرنا شروع کریں. تو جب بھی کسی چیز سے خوف آئے, جسٹ ری لیبل یور تھاٹ, اٹس ناٹ می, یہ میں نہیں ہوں, یہ میری کوئی پرابلمیٹک تھاٹ ہے, یہ میرا کوئی خوف ہے, یہ میرا کوئی فوبیا ہے. آپ ریزن دیں, کیونکہ میرا دماغ ہے جو مجھے غلط میسج دے رہا ہے, اور میں اور میرا دماغ اس وقت دو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں. جو کام کرنے جا رہے تھے, لوگوں سے ملنے جا رہے تھے, تو بے دھڑک لوگوں سے ملیں, کہ کم از کم 5 سے 15 منٹ آپ اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں, اینڈ کنٹینیوسلی آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اچھا اب بھی کچھ ہوگا, اب بھی آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ تم تو میں ہوئی نہیں, ابھی جسٹ مجھے پریزنٹ پر فوکس کرنا چاہیے. جو لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں, جن سے میں بات کر رہا ہوں, اس پر فوکس کرنا چاہیے. جسٹ لیو ان دا مومنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, پورا مائنڈ فل ہو کر آپ اس انٹریکشن کو فیس کریں. 4th اسٹیپ جو ہے, دین آپ ریوارڈ یور سیلف, شاباش اپنے آپ کو دے. دیکھیں ہم کوئی بھی ہیبٹ جو ہوتی ہے نا, وہ ریوارڈ سے ہی بنتی ہے ہماری. سو جب آپ ایکنالج کریں گے 4th اسٹیپ میں کہ ویل ڈن یو ڈیڈ اٹ, اپنے آپ کو چھوٹا موٹا ریوارڈ دے دیں گے, تو یہ ہیبٹ اسٹرینتھن ہو. دیکھیے ہمارا جو یہ ایگزیکٹو اسکل کا پروگرام ہے, اس میں بیسیکلی ہم یہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وی آل ہیو ہارڈ وائرنگ آف سم اسکلز جو کہ ہیومن اسکلز ہیں, اینڈ دین ہم کیسے ہم اس کو یوٹیلائز کر کے اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں. اسی ریفرنس میں ہم نے جب فوبیاز کے اوپر بات کی, اینڈ فوبیاز مینز irrational fears, وہ خوف, وہ بیجا خوف جو آپ کی لائف کو روک دیتے ہیں آگے بڑھنے سے. اور جب ہم نے اسپیسیفک فوبیاز کی کچھ ٹائپس پر بات کی, تو سوشل فوبیا کا جو پرابلم ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتا ہے, کہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے, لوگوں کے ساتھ بھیڑ میں جانے سے بہت فیئر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اب کچھ حد تک تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نظر کیسے آ رہے ہیں, کہ پریزنٹیبل ہیں اینڈ آل دیٹ, لیکن ایسا فوبیا ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جو کہ بیجا ہو, یعنی آپ صرف اسی خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے, یا اینی تھاٹ جو آپ کے مائنڈ میں آپ کا نیگیٹو مائنڈ بنا رہا ہے, آپ لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیں. اینڈ یہ اتنا زیادہ فریکوینٹلی اب آبزرو کیا جا رہا ہے کہ سوشل فوبیا کا جو پرابلم ہے لوگوں میں بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. لوگ ججمنٹ کے فیئر سے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں, لوگ سیلف اسٹیم کی وجہ سے, لو سیلف اسٹیم کی وجہ سے لوگوں سے نہیں مل رہے ہوتے. اور سوشل فوبیا کے جو چیزیں ہیں, جن چیزوں سے ہمیں روکتی ہیں, مثلا پبلک کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے, آپ کو کسی پبلک گیدرنگ میں جہاں پہ لوگ زیادہ اکٹھے ہوں وہاں جانے میں مسئلہ ہوتا ہے, آپ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے, میں کیسا لگ رہا ہوں, میں کہیں برا تو نہیں لگ رہا, میرا بولنے کا انداز خراب تو نہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سوشل فوبیا میں لے کے جاتی ہیں, اور آج ہم ان کی مینجمنٹ کے اوپر بات کریں گے. سو مس کمنگ ٹو یو, کمنٹس بھی ہم کچھ دیر تک شامل کریں گے, بٹ کمنگ ٹو یو تھوڑا سا بتا دیجئے, ڈسکس کیجئے اس کو, کہ ہم کتنے قسم کے اپروچز ہیں, کتنی قسم کے طریقے ہیں جن کی مدد سے ہم سوشل فوبیا کے اوپر کام کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, جب کوئی بھی ڈس آرڈر یا ڈیزیز کی ہم بات کرتے ہیں, تو میڈیسنس کا رول اپنا ایک اہم کردار ہوتا ہے. جب بہت زیادہ ڈس فنکشنل آپ کی لائف ہے اینڈ یو کین ناٹ پریکٹس دا ٹیکنیکس, تو یو شوڈ گو فار دا میڈیسنس. ٹھیک ہے, جب بہت زیادہ ڈس فنکشنالٹی ہے تو آپ کو میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اف یو ہیو سم فیئرفل تھاٹس ریگارڈنگ دا سوشل انٹریکشنس, سو وہاں پر ہم آپ کو ہیلپ کریں گے کہ وہ کون سے کچھ اسٹیپس ہم آپ سے ڈسکس کریں گے, جن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی اس پرابلم کو اوور کم کر سکتے ہیں. بٹ بیفور دیٹ, یہ جو کسی بھی قسم کی مینجمنٹ ہوتی ہے نا, یہ 2 طریقوں سے ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے جب بھی کسی فیئرفل سچویشن کو ڈیل کرنا سیکھتے ہیں یا فوبیا کو ڈیل کرنا سیکھتے ہیں, سو آپ نے اپنے بیہیورل لیول پر پہلے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. یعنی یو ہیو ٹو لرن دی اسکلس کہ کیسے آپ اپنی باڈی کو ریلیکس کر سکتے ہیں, بیکاز جتنی بھی ایموشنل پرابلمز ہوتی ہیں وہ ظاہر آپ کی باڈی سے ذرا ہوتی ہیں. آپ کا باڈی ایسے سگنل سینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. سو مینجمنٹ آپ کو یہ گائیڈ کرتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یو ہیو ٹو ورک آن یور باڈی. آپ کو وہ
रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, स्टेप डाइवर्जन सीखनी पड़ेगी जिसमें बॉडी काम डाउन हो जाए आपकी। देखिए अगर एक बंदे को खौफ आता है कि लोग क्या सोचेंगे, सो इट जस्ट ए थॉट, इट जस्ट ए थॉट, लेकिन अगर वो थॉट उसके दिल की धड़कन को तेज़ कर दे, उसके हाथ पांव कांपना शुरू कर दे एंड एक बेचैनी की लहर दौड़ जाए, उसको मैनेज करना मुश्किल होता है। और ये सेंसेशन उसको कहती है कि मत करो तुम। यानी अगर थॉट इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि वो पावर आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाती है, आप उस बॉडी की बैड सेंसेशन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं, यू प्रेफर द अवॉइडेंस। आप अवॉइडेंस को जब प्रेफर करते हैं तो फिर इसका मतलब है फर्स्ट एड यू हैव टू लर्न द स्किल्स टू मैनेज योर बॉडी। यानी सबसे पहले आपको क्या चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं, आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो अपनी लाइफ में डीप ब्रीदिंग को स्टार्ट करना शुरू कर दें, जिसको बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। लंबी गहरी सांस नाक के ज़रिए से लेकर जाएं, ऐसे कि आपका टमी बेली बाहर की तरफ आए, कुछ सेकंड्स उसको होल्ड करें एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। ये अब आप बॉडी को सिखा रहे हैं कि ज़रा जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ऑडियंस के लिए एक मरतबा फिर शेयर करूं कि ऑडियंस जब हमने सांस लेना है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा कि सांस लें, इनहेल, नाक के ज़रिए से लंबी गहरी सांस लेकर जाएं अंदर, नाक के ज़रिए से इनहेल करें एंड जस्ट होल्ड कि आपका बेली, आपका पेट बाहर की तरफ आए। ओके, लेट मी ट्राई दिस। अच्छा, यू वांट टू ट्राई? ना, ओके। लंबी गहरी सांस नाक के ज़रिए से लेकर गए, आपका पेट बाहर की तरफ आए जब आप इनहेल कर रहे हैं, एंड देन कुछ सेकंड्स उसको रखें एंड देन एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। सही। अच्छा, जब आप जो एक्सपीरियंस करेंगे, तो जब आप नाक के ज़रिए से सांस को लेकर जाएंगे एंड आपका बेली या टमी या पेट बाहर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि आपका जो एयर है वो ब्रेन में जाता हुआ महसूस होगा आपको। प्लीज़ इसको करके देखें दोबारा। ओके, हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं ज़करिया साहब, ठीक है। सो आप अपनी लाइफ में वैसे भी इसको ऐड करें, अगर आपके साथ फोबियाज के इशू नहीं भी हैं, बिकॉज ये ब्रीदिंग है जो हमें रिलैक्स होना सिखाती है। ये कोई बॉडी की ट्रेनिंग है, माइंड के ज़रिए हमारा बॉडी का ट्रेनिंग है, जिसके ज़रिए हम अपने आप को रिलैक्स होना सिखाते हैं। जब हम रिलैक्स होना सीख जाते हैं तो फिर हम छोटे छोटे एक्सपोजर करना शुरू करें। एक बंदे के साथ मैं आपसे शेयर करती हूँ, हमारे पास एक क्लाइंट थे तो उनको बहुत ज़्यादा सोशल फोबिया था, यानी वो काफ़ी अरसे से अपने कमरे में से बाहर नहीं आते थे, मतलब ही बुली हुए बहुत ज़्यादा स्कूल में। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, और वो अपने कमरे में ही, जब वो हमारे पास आए तो कोई 2 इयर्स तक वो अपने कमरे में ही खाना शाना और बस अपने बिज़ी थे। जब वो हमारे पास आए, उनके पेरेंट्स के थ्रू हमने काम करना स्टार्ट किया, पेरेंट्स को ट्रेन किया डॉक्टर सदाकत ने, और हमारे साथ सेशन होते थे मेरे दूसरे कोलीग्स के साथ। फिर वन डे ही केम, जब वो आए तो फिर उनके साथ हमने काम स्टार्ट करना शुरू किया। ही हैज़न्ट एनी वर्ड्स, बोलने के लिए उनके पास होता ही नहीं। अच्छा, जब वो उनके साथ जब हमने उनके रिलैक्सेशन पहले सिखाई, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज सिखाई उनको, 16 मसल प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज के स्टेप्स हैं वो करना सिखाए। फिर हमने उनके साथ छोटे छोटे एक्सपोजर किए, यानी उनको प्रिपेयर करके रिलैक्सेशन करवा कर, तो पहले उनके साथ एक बंदे का इंटरेक्शन करवाया, ठीक है, जिसमें हमने तैयार किया हुआ होता था उनको, फिर 2 बंदों के साथ, फिर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, फिर उनका हम पूरे इंस्टीट्यूट में विज़िट करवाते थे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि हम नहीं होते थे, वो खुद ही जाके बातचीत कर रहे होते थे। सो छोटे छोटे एक्सपोजर उनको जब हमने करवाए तो उनका वो फियर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। बिल्कुल सही। एंड अब माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। सो सबसे पहले रिलैक्स करना सीखें, देन आप छोटे छोटे हायरार्की बनाए लीस्ट टू मोस्ट की, एंड एक्सपोजर करना शुरू करें। ये माइंडफुलनेस इसको कहते हैं कि माइंडफुली जो है वो आप चीज़ों को देख रहे हैं। अब वो जो 4 स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, अच्छा, ये स्टेप्स जो हैं ये आप थॉट और बिहेवियरल दोनों लेवल पर कर रहे हैं। ठीक है। जब किसी के जहन में ख्याल आए कि आई कैन नॉट इंटरेक्ट विद अदर पीपल्स ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू ये कि
وہ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے, یا اس وجہ سے کہ شاید میں ٹھیک نہیں لگ رہا, یا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں, یا آئی کین ناٹ, یا جو بھی ریزن ہے. سو سب سے پہلے اس تھاٹ کو ڈس اون کر دیں, اس سوچ کو نکال دیں, نکالیں مت, ڈس اون کر دیں, لیبل کر دیں کہ یہ میری ہے نہیں ہے ہی نہیں. اچھا یہ آپ کی ہے اس لیے بھی نہیں ہے, جو کہ فیکٹ بھی ہے, کیونکہ آپ ڈرنے والے تو تھاٹ نہیں لے کر آئیں گے نا. اٹس یور برین جو کہ آپ کو اس طرح کا مائنڈ سائن اور سگنل سینڈ کر رہے ہیں. تو جب بھی کسی چیز سے خوف آئے, جسٹ ری لیبل یور تھاٹ, اٹس ناٹ می, یہ میں نہیں ہوں, یہ میری کوئی پرابلمٹک تھاٹ ہے, یہ میرا کوئی خوف ہے, یہ میرا کوئی فوبیا ہے. سو پہلا اسٹیپ کیا ہوا, یہ میں نہیں ہوں. اچھا دوسرا اسٹیپ ریشنلائز کریں, وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ دس از ناٹ می, دس از مائی ill thought. سیکنڈ اسٹیپ پر آپ ریزن دیں, کیونکہ میرا دماغ ہے جو مجھے غلط میسیج دے رہا ہے, اور میں اور میرا دماغ اس وقت دو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں. سو کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے میرا دماغ جو ہے, جو کہ فیکٹ بھی ہے کہ جب بھی ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں, ہم بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم بہت زیادہ obsessed ہوتے ہیں, تو ہمارے کچھ کیمیکلز ہیں جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. سو فرسٹ اسٹیپ پر آپ کہہ دیں کہ یہ میں نہیں ہوں, ڈس آن کر دیں کہ یہ میرا دماغ ہے جو مجھے کہہ رہا ہے تم اچھے نہیں لگ رہے, تم پرابلم میں آ جاؤ گے, لوگوں سے ملنا ٹھیک نہیں ہے, وہ یہ ہوگا وہ ہوگا, تو یہ میں ہوں ہی نہیں. اٹس مائی ill thought, اٹس مائی فوبیا. سیکنڈ, میرا دماغ مجھے غلط میسیج دے رہا ہے. اب یہ دونوں اسٹیپ ہو گئے آپ کے تھاٹ کے. تھرڈ اسٹیپ پر ذکریہ صاحب آپ کچھ ایکشن لیں گے. تھرڈ اسٹیپ پر آپ جو کام کرنے جا رہے تھے, لوگوں سے ملنے جا رہے تھے, تو بے دھڑک لوگوں سے ملیں, کہ کم از کم 5 سے 15 منٹ آپ اس ایکٹیویٹی کو جاری رکھیں, اینڈ کنٹینیوسلی آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اچھا اب بھی کچھ ہوگا, اب بھی آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ تم تو میں ہوں ہی نہیں, ابھی جسٹ مجھے پریزنٹ پر فوکس کرنا چاہیے, جو لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں, جن سے میں بات کر رہا ہوں, اس پر فوکس کرنا چاہیے. جسٹ لیو ان دا مومنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, پورا مائنڈ فل ہو کر آپ اس انٹریکشن کو فیس کریں. فورتھ اسٹیپ جو ہے, دین آپ ریوارڈ یور سیلف, شاباش اپنے آپ کو دے. دیکھیں ہم کوئی بھی ہیبٹ جو ہوتی ہے نا, وہ ریوارڈ سے ہی بنتی ہے ہماری. سو جب آپ ایکنالج کریں گے فورتھ اسٹیپ میں کہ ویل ڈن یو ڈیڈ اٹ, اپنے آپ کو چھوٹا موٹا ریوارڈ دے دیں گے, تو یہ ہیبٹ اسٹرینتھن ہو جائیں گے. اینڈ سپوز اگر آپ نہیں کر پائے, تو فورتھ اسٹیپ میں پھر آپ اس طرح کا کوئی کمٹمنٹ کریں گے, اچھا اس دفعہ یہ میرا خواب جیتا ہے, تو نیکسٹ ٹائم آئی ول بی دا ونر. اچھا مس, آپ اگر آپ جیت گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو شاباش دینے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کڈ بی اینی تھنگ, کوئی چھوٹا موٹا کھانے کا ہو سکتا ہے ریوارڈ. ٹھیک ہے, چھوٹے موٹے سے میری مراد چھوٹا موٹا ہی ہے. اب وہ چھوٹے موٹے سے مراد یہ ہے کہ وہ کیلوری میں اتنا زیادہ نہ ہو. صحیح. خالی شاباش بھی اپنے آپ کو ویل ڈن کہنا بھی ایک ریوارڈ ہی ہوتا ہے. اپنا فیوریٹ شو دیکھنا, اس کے بعد اپنے فیوریٹ کسی پرسن سے بات کرنا, اینی تھنگ جو کہ آپ کو ریوارڈ کا سینس دے. ٹھیک ہے. شاپنگ ہو سکتی ہے ویکلی, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کہ ایک ایکسپوئر پر آپ ایک شرٹ خریدیں, صحیح, بٹ اس کو کنڈیشننگ ضرور کریں کہ کچھ بھی ریوارڈ, یعنی جس کو آپ ویلیو کر سکیں. آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اپنے خوف کی بات سنتا تو میں اوائڈنس کو پریفر کرتا, تو آج میں نے اپنے برین کو ری ٹرین کرنے کا اسٹیپ کیا ہے. اور یہ 4 اسٹیپ کوئی ایسے اسٹیپس نہیں ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, اٹس ان فیکٹ اے برین ری ٹریننگ. اس میں برین کو ری ٹرین کرنے کا پروسیس ہے آپ کا, بیکاز آپ نے جو پاتھ ویز بنا دیے ہیں ڈر کر, اوائڈ کر کے سوشل فوبیا سے, اب وہ ریپلیس کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. سو وین یور نیورل پاتھ ویز, پاسٹ نیورل پاتھ ویز ڈیمانڈ کہ نہ کرو, اینڈ یو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس, نو اٹس ناٹ می, اٹس مائی پرابلم, اٹس مائی فوبیا, and start focusing on the present. So now you are creating some new neural pathways, and by doing persistent practice you will become able to manage your phobias. ٹھیک ہے. اچھا مس, چونکہ ہم نے کمٹ یہ کیا تھا کہ ہم اپنے جو کمنٹس ہیں ان کو بھی شامل کریں گے. کمنٹس ہمارے پاس کافی سارے آ رہے ہیں, اپریسیشن ہے آپ لوگوں کی طرف سے, اس کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم ایسے ٹاپکس جو ہیں وہ لے کر آئیں. مس, ایک کویسچن ہے جی. if you want to conversate with a certain group of friends, but when you even think of this and get shivering in your body and heart beat fast, and you cancel your intention to conversate
freely. What could be the reason of that, if you please elaborate. میرا خیال ہے ہم شروع میں یہی بات کر چکے ہیں, انہوں نے شاید لیٹ جوائن کیا, لیکن تھوڑا سا ایک دو لائن میں یہ کہتے ہیں ہم ایک خاص سرٹن گروپ کو ملنا چاہتا ہوں اور مجھے ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے, میں پلان کینسل کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ اپنی لائف میں, جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ اپنی لائف میں ریلیکسیشن ایکسرسائزز کو لے کر آئیں, واک اینڈ ایکسرسائز کو اسٹارٹ کریں اینڈ ڈیپ بریدنگ کو اسٹارٹ کریں, اینڈ ایٹ دیٹ مومنٹ وین یو فائنڈ یور سیلف سفوکیٹڈ دین پریکٹس دا 4 steps. فرسٹ ون, جب آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ جی آئی وانٹ ٹو میٹ دیم اینڈ یور باڈی اسٹارٹ شوئنگ سم سائنس, سو پہلا اسٹیپ کہیں گے جی اٹس ناٹ می, جب آپ کو ریزسٹ کرے گی جی اٹس بیٹر ٹو اوائڈ دیٹ میٹنگ. So first you have to say yourself, it's not me, it's my state, it's my ill thought, it's my negative thought, it's my fearful thought. Relabel your thought. Second one, my brain is sending me such signals, so I don't trust my brain. Fourth one, go and meet them. ٹھیک ہے, go and meet them. Fourth one, reward yourself. اچھا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, ہم اپنے تھاٹ کو اس طرح سے بھی چیلنج کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, سو یہ جو فیئرز ہوتے ہیں نا ذکریہ صاحب, ان کی زندگی بہت کم ہوتی ہے. جب ہم ان کا ایکسپوئر کر لیتے ہیں نا, یہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تب تک ہی ہوتے ہیں جب تک ہم ان سے ڈر رہے ہوتے ہیں. جب تک ہم اس کو ایکسپیرینس نہیں کرتے, یہ تب تک ہوتے ہیں. جب ہم ان کو ایکسپیرینس کر لیتے ہیں تو ان کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ جنہوں نے بھی یہ سوال کیا, ان 4 steps کے ذریعے آپ ملنا شروع کریں, یو فائنڈ کہ آپ کا شدت میں کمی آ گئی ہے. ٹھیک ہے, سو جتنی دیر تک آپ ایکسپوئر نہیں کرتے ہو, یہ بہت زیادہ شدید ہوتے جاتے ہیں. سردار علی اصغر صاحب تھے جن کا یہ کویسچن تھا, اور آئی ہوپ آپ کو اس کا آنسر مل گیا ہوگا. مس, ایک اور کویسچن ہے ہمارے پاس, زینب بٹ ہیں, وہ پوچھ رہی ہیں کہ آئی ایم اے تھائرائڈ پیشنٹ, مینی ٹائمز مائی موڈ چینجڈ مینی ویز, آئی ہیو ڈوئنگ ایکسرسائز بٹ وین مائی موڈ چینجز او یا اینڈ ڈپریشن, وٹ شوڈ آئی ڈو. جو مجھے اس سے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ وہ ایک تھائرائڈ کی پیشنٹ ہیں, اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میرا موڈ جو ہے وہ کافی دفعہ ڈفرینٹ طریقوں سے چینج ہوتا ہے, اور جب وہ موڈ ان کے مطابق جو ہے وہ میں ایکسرسائز بھی کرتی ہوں, اور لیکن جب میرا موڈ چینج ہوتا ہے میں تب ایکسرسائز کرتی ہوں, اور اس کے علاوہ ان کو ڈپریشن بھی ہے. تو تھائرائڈ کے جہاں پر ایشوز ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر ڈپریشن ذرا واضح طور پر مینیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. واک اینڈ ایکسرسائز کو کرتے رہیں, بالکل, لیکن یہ جو میں نے آپ سے 4 steps بتائے نا, یو کین یوز اینی ویئر. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی آپ اپنے دیکھیں, ایموشنز جو ہے, چونکہ یہ ہمارے میرے خیال میں ذکریہ صاحب یہ شیئر بھی کریں گے, اور میں بھی اگر کر دوں کہ جو ایگزیکٹو اسکلس کے پروگرام ہے, تو یہ ہمارا لاسٹ پروگرام ہوگا بالکل اس سیزن کا, اور اس پورے جتنی بھی ہم کنٹینیوسلی اس کو کر رہے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہی موڈ سے ریلیٹڈ اینڈ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے, کہ کیسے آپ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے موڈ کو بہتر بنا سکتے ہیں, کیسے آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے جذبات کے تماشوں میں نہیں پھنستے ہیں. ٹھیک ہے, سو نیکسٹ سے آن ورڈ ہم اس پہ باقاعدہ کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے, کیونکہ یہ سیشن وہ سیشنز ہم انٹریکٹیو بنانا چاہیں گے. سو جب بھی بیڈ موڈ ہم کبھی فیل کرتے ہیں یا بیڈ فیلنگس کو فیل کرتے ہیں, آلویز ریممبر, بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل, میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ دے آر لائک ویوز. فیلنگس جو بھی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں, اسٹیٹ موڈ جو بھی ہوتا ہے وہ آتے ہیں, وہ پیک پر جاتے ہیں, انہوں نے جانا ہی ہوتا ہے. بٹ جب ہم اس کو بہت انٹرٹین کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ پرابلم بن جاتی ہے. تو اپنے اسٹیٹ کو اسٹیٹ ہی کنسیڈر کریں, اپنا نام مت دیں, ڈیفینیٹلی وہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مس, یہ تو ہم نے چونکہ بیہیویئر کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو ڈسکس کیا کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے, جو کہ میرا خیال ہے ہمیشہ ہی ایک بہترین آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو تھوڑا سا چینجز لا کے آپ کسی مسئلے کو فیس کریں یا اس سے لڑیں. میڈیکیشن کے حوالے سے, چونکہ اب سائیکالوجی میں اتنی ترقی ہو چکی ہے, میڈیکیشن میں اتنی ترقی ہو چکی ہے, تو ایک تو آپ تھوڑا سا یہ بھی ریکمینڈ کیجئے گا کہ میڈیکیشن پہ جانا کس نمبر کی پرائورٹی ہونی چاہیے, اور میڈیکیشن پہ جب آپ جاتے ہیں تو اس حوالے سے کیسے ہم اس کو مینیج کریں. دیکھیے, میڈیسنس کے حوالے سے سیلف میڈیکیشن سے یہ بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ اٹس اے ہمبل سجیشن کہ سیلف میڈیکیشن سے بچیں, بیکاز جہاں پر انزائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں نا, ارد گرد سب آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ جی تمہیں یہ دوائی لینی چاہیے, تمہیں
लेक्सोटनिल, ज़ैनेक्स, ऐसी मेडिसिन्स को लोग सजेस्ट करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए। मेडिसिन्स की ज़रूरत हमेशा तभी फील होती है जब आप का डिसफंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा है, और हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही मेडिसिन्स को लेना चाहिए। अगर वो आधी गोली कह रहे हैं तो आधी गोली ही खानी चाहिए, उसके बेनिफिट के वजह से दो मत कर दें, बिकॉज़ डॉक्टर को ज़रा ज़्यादा पता है। तो दवाइयों के मामले में अपने डॉक्टर पर फुली ट्रस्ट करें। खुद से दवाइयों को बढ़ाने और कम करने की ज़रूरत नहीं है, और जब ज़रूरत है दवाइयों की और फंक्शनैलिटी डिसाइड करती है, आपके नताइज डिसाइड करते हैं कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं।